حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ تو آپ کو یقین ہے نا؟ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جو شب برات کی رات ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ساری برکتیں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو ملی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شک کو ہم درمیان سے نکال دیں تو پھر تیرا اور میرا ایمان بھی باقی نہیں رہتا، پھر تو اور میں ختم ہے۔ ارے انسان تو انسان، جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر اس نے کہا کہ مجھے سارے انسانوں میں سے معاذ اللہ سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، تلوار نکالی، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو اس نے یوں اپنی ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا، اس کو پھینکا سامنے، اس نے کہا یہ مردہ گوہ ہے، اگر یہ اقرار کر دے، اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں متوجہ ہوئے گوہ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی طرف اپنی نظر رحمت ڈالی، فرمایا یا ضب، او گوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا۔ گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے اگلے بازو یوں اٹھائے، اپنا سر اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حکم فرمائے میں حاضر ہوں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، یہ تو میری خوش بختی ہے کہ آپ نے آج مجھے بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا یا ضب من انت عبدا، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں من کان عرشہ فی السماء، جس کا عرش آسمانوں کے اندر ہے، وفی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہت زمینوں کے اندر ہے۔ فرمایا جو دریاؤں کے اندر راستے بنا دیتا ہے، جس کی رحمت جنت کے اندر ہے، جس کا عذاب جہنم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گوہ باتیں کرتی جا رہی ہے، اور وہ دیہاتی بدو کھڑا حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو تو میں شکار کر کے آیا ہوں، اس کو تو میں اپنے ہاتھوں سے مار کے آیا ہوں، یہ کیسے بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، اگلی بات پوچھی، فرمایا یا ضب من آنا، اللہ اکبر، من آنا، فرمایا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں، رب العالمین کے آپ نبی ہیں۔ گوہ نے صرف یہاں تک بس نہیں کی، فرمایا انت رب العالمین وانت خاتم النبیین، فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جانور بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، جانور بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس گوہ نے کہا آخر کے اندر، اس نے کہا او اللہ کے نبی جو آپ کو مان لے وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو نہیں مانا وقد خابا، وہ برباد ہو گیا، وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب گوہ نے یہ سارے الفاظ کہے، یہ سارے جملے کہے، فی البدی اس نے بڑی بہترین انداز کے اندر عربی زبان کے اندر گفتگو کی، تو فوراً وہ بدو بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے بھائی، برِ صغیر کے اندر ایک ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ہی نبی ہوں، اللہ اکبر، میں ہی اللہ کا نبی ہوں، اللہ اکبر۔ بہت سارے سادہ مسلمان، میں ان کو سادہ کہوں یا بے وقوف کہوں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں بات سنا ہے، کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی تو کلمہ یہی پڑھتے ہیں، وہ بھی تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی اذان اسی طرح دیتے ہیں، وہ بھی نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، وہ بھی سارے احکامات پر اسی طرح عمل کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ میرے بھائی اس دھوکے میں کبھی نہ آنا، مسلمانوں ذرا میری بات دل کو کھول کے سننا، دل کے کانوں کو کھول کے رکھنا۔ جب وہ مرزائی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ قرآن سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کو لیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں ہم امہات المومنین کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کی گھر والی کو کہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برابر ہے۔ وہ کتے کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کی بیوی کا جو درجہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے برابر ہے۔ وہ بدقماش کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیٹی کا درجہ ہے وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے۔ وہ بدقماش کہتی ہے کہ جو ہمارا پہلا خلیفہ ہے اس کا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے، ہمارے دوسرے خلیفہ کا مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے، ہمارے تیسرے خلیفے کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو کھول کر اپنے ضمیر کی آواز سے بتانا، کیا کوئی بھی کلمہ گو مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے کہو، کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کے چیف جسٹس نے سے اٹھ کے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ بھی مسلمان ہے، ان کو بھی کھلی آزادی ہے، ان کو بھی مذہبی آزادی ہے، مذہبی طور پر ان کو آزادی ہے، جو یہ قرض کرے کر لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اہل حکومت کو بھی اور بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی، اوے بدقماشو، تم نے سیاست کے اندر چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے برداشت کیا، تم نے معیشت برباد کی، ہم نے برداشت کیا، تم نے سیاسی نظام تباہ کیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے جمہوری نظام کو تباہ کیا، ہم نے برداشت کیا، تم ملک کو لٹ کے کھا گئے، ہم نے برداشت کیا، ہر چیز ہمیں برداشت ہے۔ رب محمد کی قسم اگر تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر اگر کوئی بات کی، ناموس رسالت کے اوپر اگر کوئی بات کی، رب محمد کی قسم ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیکن اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کریں گے برداشت؟ کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس جمہوری اسلامی ملک کا چیف جسٹس کس نے بنایا؟ آپ کو نہیں پتا کہ مرزائیوں کے عقائد کیا ہیں؟ آپ نے قرآن کی غلط تشریح کر دی، اس حساب سے تو آپ بھی مجرم ہیں۔ قرآن کی غلط تشریح کرنے والے کو ہم کیا سمجھیں؟ ہم تو پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ بھی مرزائیوں کے ہم پلہ ہو، آپ بھی مرزائیوں کے ہم نوالا ہو۔ آپ نے اپنی تحریر کے اندر، اپنے فیصلے کے اندر بھی قرآن کی غلط تشریح کی ہے، اپنے فیصلے کے اندر بھی قرآن کے غلط معنی مفہوم بیان کیے ہیں۔ میرے چیف جسٹس صاحب، ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اپنے اس فیصلے کو واپس لو۔ اگر تم اپنے فیصلے کو واپس نہیں لو گے، اللہ کی قسم پھر ہم وہاں آ کر سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنے سے بھی نہیں باز آئیں گے۔ سارے یہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر علماء بلائیں کہ او مسلمانوں روڈوں کے اوپر آ جاؤ، کون کون آئے گا؟ سارے بتاؤ کون کون آئے گا؟ کوئی قربانی دینی پڑے گی، آپ تیار ہیں؟ روڈوں کے اوپر آنا پڑے تیار ہے؟ کاروبار ختم کرنا پڑے تیار ہے؟ اگر سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنا پڑے آپ تیار ہیں؟ اگر اسمبلی کا گھیراؤ کرنا پڑے تم تیار ہو؟ اللہ کی قسم سن لو، ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے او حکمرانوں، او ججوں اور جرنیلوں، رب اکبر کی قسم ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مگر مسلمان محمد مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بلند آواز سے ذرا نعرہ لگائیں، تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت، اللہ اکبر۔ تو آپ ہر قربانی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ
قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ حکم فرمایا کہ جمعہ کے اوپر سارے مسلمان یہ وعدہ کرے کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم اگلا لاہ عمل تیار کر کے اگلا فیصلہ کریں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ والے دن اس امت کو، مسلمانوں کو یہ چیز بتا کر تیار کرو کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم اپنا اگلا فیصلہ کریں گے۔ اگر اگلا فیصلہ آئے کہ مسلمانوں نکلو، قربانیاں دو، اپنی جان کی قربانی بھی دے دو، تو آپ تیار ہو؟